الوعد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبن أحدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی اور رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم سب جانتے ہیں کائنات کے اندر سب سے بہترین جماعت، سب سے افضل اور اعلی جماعت نبیوں کی، رسولوں کی، پیغمبروں کی جماعت ہے۔
نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین اور سب سے افضل، سب سے اعلی جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں ان کو جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کی حالت میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو۔ ایمان لے کر آنا اور ہمارے نبی کو دیکھنا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہونا، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ میں گنے چنے بعض وہ ہیں جنہوں نے ایمان لے کر آیا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا اور حضور کی مجلس میں، حضور کی صحبت میں رہے، لیکن حضور کو دیکھا نہیں، اس لیے کہ وہ نابینا اندھے تھے۔ ان کو بھی صحابی کہتے ہیں۔ بس آپ اتنا سمجھ جائیں، صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان لے کر آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا۔ گنے چنے بعض وہ ہیں جنہوں نے ایمان لے کر آیا، حضور کو دیکھا، حضور کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، ان کو صحابی نہیں کہتے۔ تو کائنات کے اندر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اعلی جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ ایک ایک صحابی میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے نمونہ ہے۔ ان کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کا مزاج، ان کی عادتیں، ان کے طریقے، ان کا رہن سہن، اللہ نے صحابہ کی زندگیوں کو اس امت کے لیے نمونہ بنایا۔ مشکات شریف میں روایت ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ موضوع من گھڑت روایت ہے، بعض علماء نے کہا کمزور ضعیف روایت ہے۔ بہرحال مشکات میں روایت ہے، اصحابی کالنجوم، آپ نے بیان فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ آسمان میں ستارے پہلے زمانے میں
لوگ سفر میں نکلتے، ایک ملک سے دوسرا ملک، ایک شہر سے دوسرا شہر، اب جانا کیسے؟ ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ وہ علم، وہ سمجھ بوجھ اس زمانے میں ان لوگوں کو دیا تھا۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قرآن میں اللہ نے کہا۔ تو آپ نے بھی بیان فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم کسی ایک صحابی کی بھی اقتدا کر لو، پیروی کر لو، ان کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے عزت، سربلندی پانے کے لیے صحابہ کی اتباع، صحابہ کی اقتداء ضروری ہے۔ صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے محبت اسلام ہے۔ 1,24,000 صحابہ، ان 1,24,000 صحابہ میں سے ایک صحابی سیدنا ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ، اس صحابی کا نام یاد رکھیں۔ ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ سیدنا ابو جریح جابر بن سلیم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اور جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام قیام فرما تھے وہاں پہنچے۔ ابو جریح جابر فرماتے ہیں، میں نے وہاں کا ماحول، وہاں کا حال، صحابہ کی عادت، صحابہ کا مزاج میں نے دیکھا کہ یہ تمام لوگ ایک آدمی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں مانتے ہیں۔ یہاں کے سب لوگ اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، یہ جو کہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے سوال کیا، بتائیے من ھذا، یہ کون آدمی ہے؟ میں نے پہچانا نہیں۔ تو میں نے پوچھا بتائیے یہ کون ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
سیدنا ابو جرئی جابر بن سلیم فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، میں نے سوال کیا، انت رسول اللہ، بتائیے کیا آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں؟ میرے سوال کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول، وہ اللہ کے نبی نے اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کروائی، انا رسول اللہ الذي اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك، میں اس اللہ کا رسول جب تجھے کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچے اور تو اپنی پریشانیوں میں، اپنے غموں میں، اپنی تکلیفوں میں اس اللہ کو پکارے، وہ اللہ تیری پکار سنے گا، تیرا غم، تیری پریشانی، تیری تکلیف وہ اللہ دور کر دے گا۔ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور تیری پریشانی، تیرا غم دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے بیان فرمایا، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، اگر قحط سالی شروع ہو جائے، پانی کا نام و نشان نہیں، بارش کا نام و نشان نہیں، زمین میں غلہ، اناج، دانا اگنے کا، پیدا ہونے کا کوئی نام و نشان نہیں، قحط سالی چل رہی ہے، ایسی قحط سالی میں وہ اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے، وہ اللہ تیری پکار سن کے بارش نازل کرے گا، زمین سے غلہ، اناج، تیرے لیے غذا، روزی کا انتظام کر دے گا، زمین سے پیدا کرے گا، قحط سالی دور کر دے گا۔ میں اس اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِي أَرْضٍ، کہ جب تو سفر میں نکلے، سفر میں جاتے جاتے ایسے جنگل بیابان میں پہنچے جہاں پانی کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، روزی کا انتظام نہیں، اور کوئی پھل فروٹ کا انتظام نہیں، ایسے جنگل بیابان میں تو پہنچ گیا، اچانک تیری سواری، تیرا جانور گم ہو گیا اور تو پریشان ہو گیا۔ ایسے جنگل بیابان میں نہ پانی، نہ کھانا، کوئی چیز نہیں، اور مصیبت پر مصیبت یہ میری سواری گم ہو گئی۔ ایسی تکلیفوں میں، ایسی مصیبتوں میں اللہ کو پکارے، پھر کیا ہوگا؟ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهُ إِلَيْكَ، رَدَّهَا عَلَيْكَ، اس اللہ کو پکارے، وہ جنگل بیابان میں وہ اللہ تیری دعا، تیری پکار سنے گا، اور اللہ اپنی قدرت سے تیری سواری تیرے سامنے لوٹا دے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک
ساری کائنات کے مالک کا تعارف اس کے پہچان کرائی کہ دیکھو میرا رب کوئی معمولی نہیں ہے، میرا اللہ کوئی معمولی نہیں ہے، اتنی طاقت و قوت کا وہ مالک ہے۔ اس اللہ کی طرف سے میں نبی رسول بن کے آیا ہوں، اللہ کی مانو، میری نبوت پر ایمان لے کر آؤ۔ جب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، سیدنا ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آ گئے، اسلام لے کر آ گئے، صحابی بن گئے، اور جیسے ہی ایمان لے کر آئے، سیدنا ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے، مجھے کچھ سمجھائیے، کچھ باتیں کہیے تاکہ میں عمل کروں۔ وہ صحابی کے سوال کرنے پر امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں، چار نصیحتیں اس موقع پر اس صحابی کو سنایا، اس صحابی سے کہا۔ وہ چار باتیں صرف وہ صحابی کے لیے نہیں، وہ چاروں باتیں میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے۔ وہ چار باتوں میں سے سب سے پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ابو جریح جابر بن سلیم سے کہا کہ میرے صحابی یاد رکھو، دل پہ لکھ کے جاؤ، لا تسبن احدا، چھوٹی سی بات، چھوٹی سی نصیحت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لا تسبن احدا، زندگی میں کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ اتنی بات کہا، اتنی نصیحت کہی، پہلا پیغام، پہلی نصیحت، زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دینا۔ اللہ کے نبی نے جب کہا، وہ صحابی کا حال دیکھو، ان کی عادت، ان کا مزاج دیکھو، ان کی سیرت دیکھو۔ سیدنا ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، فما سبقت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا۔ میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو، میں اور آپ کتنی مرتبہ سنے ہوں گے گالی دینا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل۔ گالی دینا اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا عمل۔ گالی دینا گناہ کبیرہ، علماء نے لکھا ہے گالی دینا حرام ہے۔ ہم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، سننے کے باوجود ہماری زبان کا، ہمارے گھروں کا، ہمارے دکانوں کا، ہمارے محلوں کا، ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے؟ صبح سے لے کر سونے سے پہلے پہلے دن اور رات کتنی سینکڑوں مرتبہ اپنی زبانوں سے گالیوں کا استعمال ہم کرنے والے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لا تسبن احدا، زندگی میں کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ وہ صحابہ کی سیرت، وہ صحابہ کی سیرت دیکھو۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت، فما سبقت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے
مجھے کہہ دیا، اس وقت سے لے کر میری زندگی میں کبھی نہ میں نے کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام باندی کو گالی دی۔ یہاں تک کہ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں وہ زمانے میں غلاموں کا دور چلا کرتا تھا، جیسے بلال کسی کے غلام تھے، طلحہ کسی اور کے غلام تھے، پیسے دے کر خریدا گیا، آزاد کرا دیا گیا۔ وہ زمانے میں غلاموں کا دور بھی ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی نہ کسی آزاد آدمی کو گالی دی، نہ کسی غلام باندی کو گالی دی۔ انسان تو انسان، وہ صحابی بیان فرماتے ہیں میں نے کبھی کسی اونٹ کو، کسی بکری کو میں نے گالی نہیں دی۔ انسان تو انسان، میں نے جانوروں کو بھی زندگی میں کبھی گالی نہیں دی۔ میری زبان میں گالی گلوچ کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ کی سیرت، یہ صحابہ کی عادت، یہ صحابہ کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ گالیوں کا ماحول، یہ گندے الفاظ کا ماحول گھروں میں، دکانوں میں، محلوں میں ختم کرو۔ ماحول پاکیزہ بناؤ، ماحول اچھا بناؤ، زبان کا استعمال صحیح کرو۔ بخاری میں، مسلم میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے۔ گالی دینے والا یہ فاسق اور فاجر مجرم ہے۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ یہ حدیث کی شرح میں محدثین نے یوں بیان فرمایا فسق اور فاسق کس کو کہتے ہیں؟ هو الخروج عن طاعت اللہ ورسولہ، گالی دینے والا چاہے گالی اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں کو دو، یا پڑوس میں رہنے والے اپنے لوگوں کو دو، یا یہ کہ تمہارے دکانوں میں، تمہارے کارخانوں میں معمولی باتوں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھ کے تمہارے دکانوں میں، کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو گالیاں دو۔ چھوٹی چھوٹی بات، ماں کی گالی دینے والے، بہن کی گالی دینے والے، ان کے خاندان قبیلے کا نام لے کر گالیاں دینے والے، گھروں کا ماحول کیا؟ تمہاری بیوی یہ کوئی لونڈی نہیں، تمہاری بیویاں کوئی غلام نہیں، تمہاری بیویاں کوئی نوکرانی نہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے تمہارے گھروں میں، تمہارے بستروں میں تمہاری ضروریات، تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ اللہ کا نظام، اللہ نے حکم دیا، تمہارے گھروں میں آئی، تمہاری بستروں میں آئی۔ یہ کوئی نوکرانی نہیں، یہ کوئی لونڈی نہیں۔ سالن میں کمی، کھانے میں کمی، یا یہ کہ وقت پہ کھانا نہ دے، وقت پہ پانی نہ دے، وقت پہ چائے نہ دے، معمولی غلطیوں کو سامنے رکھ کر کتنے ظالم، کتنے کمینے شور ایسے اپنی بیویوں کو، ان کی ماؤں کی، ان کی بہنوں کی، ان کے خاندان قبیلے کی گالیاں دینے والے۔ تمہاری زبان گندی ہو گئی، زبان ناپاک ہو گئی۔ کیا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں، اولاد اپنی ماں کو ماں کی گالی دینے والا، اولاد اپنے باپ کو اس کی ماں کی گالی دینے والا، اپنی بہن کو اس کی ماں کی گالی دینے والا، اپنا سگا بھائی کوئی غلطی کرے اپنے بھائی کو تیری ماں کی گالی دینے والا کبھی سوچتا نہیں
بہن کی ماں مجھے کیا لگتی ہے، بہن بھائی کی ماں مجھے کیا لگتی ہے، میں اپنے باپ کو ماں کی گالی دینے والا، باپ کی ماں مجھے کیا لگتی ہے، میری ماں کی ماں مجھے کیا لگتی ہے، سوچے بغیر، سمجھے بغیر، احساس کیے بغیر یہ گالیوں کا مزاج، گالیوں کا معاشرہ کیا دیکھتے نہیں؟ زبان اتنی گندی، اتنی ناپاک ہو گئی، ہر ایک کو گالیاں دینے والے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، گالیاں دینے والا یہ فاسق، گالیاں دینے والا یہ مجرم، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا هو الخروج عن طاعت اللہ ورسولہ، جب تمہاری زبان سے گالیاں نکلے سمجھو تم اللہ کی بندگی سے باہر نکل گئے، جب تمہاری زبان سے گالیاں نکلے سمجھو تم اللہ کے رسول کی اطاعت سے باہر چلے گئے، تم اللہ کے باغی، تم اللہ کے نبی کے باغی بن گئے۔ دل کے کانوں سے سنو، جب گالیاں زبان سے نکلتے ہیں تم اللہ کے باغی، نبی کے باغی، اللہ کے مجرم، اللہ کے نبی کے مجرم، اللہ کی بندگی سے باہر، نبی کی اطاعت، نبی کی غلامی سے باہر نکل جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ ہماری زبان پاکیزہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں یوں بیان فرمایا، صاف المسلم کالمشرف علی الحلقہ، مسلمان کو گالیاں دینے والا وہ گویا اس آدمی کی طرح ہے جو ہلاکت، تباہی، بربادی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایک آدمی وہ جو تباہی، بربادی کے قریب جا رہا ہے، گالیاں دینے والا بھی تباہی، بربادی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ زبان کا استعمال صحیح کرو میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا سناؤں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، کوئی معمولی صحابی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی محبت، بڑی پیار کرنے والے، پورے صحابہ میں ان کا زہد، ان کا تقوی، دنیا سے بیزاری، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے لا تعلق، یہ صفت ان کے اندر بہت پایا جاتا تھا۔ اور صحابہ ان کے اس عمل سے پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ زہد اور تقوی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے دنیا کی بھی ترغیب دلائی، حلال طریقے سے مال کماؤ، دنیا کماؤ، مگر یہ صحابی کا زہد ایسا تھا کہ یہ دنیا سے بہت دور بھاگتے تھے، لوگوں سے بھی کہتے تھے لوگوں دنیا کے قریب مت جاؤ، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کی دولت، یہ جائیداد، اس کے پیچھے مت پڑو، آخرت کی طرف، اللہ کی طرف آگے چلو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان میں یہ روایت لے کر آئی، ایک مرتبہ ابو ذر غفاری نے ایک آدمی کو یوں کہہ دیا، ایک آدمی سے یوں کہہ دیا، فَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ، ارے تیری ماں کالی ہے، وہ کالی ماں کے بیٹے، اتنا کہا، ماں کی گالی نہیں دی۔ وہ آدمی کی ماں کالی کلوٹی تھی، سیاہ تھی، ابو ذر نے ان کی ماں کی وہ صفت، وہ عادت، وہ رنگ، وہ کلر کو بیان کر دیا، ارے کالی ماں کے بیٹے، اتنا کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا، آپ نے بیان فرمایا،
یا ابا ذر عیرتہ بأمہ انک امرؤ فیک جاہلیہ۔ میرے بھائیوں، ایمان رکھنے والوں، اسلام ماننے والوں، نبیوں کو ماننے والوں، صحابہ کو ماننے والوں، قرآن حدیث کو ماننے والوں، دل کے پردے ہٹاؤ، دل کی آنکھ سے دیکھو، دل کے کانوں سے سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر کیا تو نے اس کی ماں کو کالی کہا، سیاہ کہا؟ ابو ذر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جاہلیت کی بو، جاہلیت کی ایک عادت، زمانے جاہلیت کا مزاج، زمانے جاہلیت کی صفت تیرے اندر پائی جا رہی ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا، تیری ماں کالی، اس کا تو بیٹا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا زمانے جاہلیت کا مزاج، اس کی عادت، اس کی صفت، زمانے جاہلیت کی بو تیرے اندر پائی جا رہی ہے۔ ابو ذر نے سنا، سچے دل سے توبہ کیا، بعد میں کبھی کسی کو تانا نہیں دیا۔ ایک لفظ کہا تیری ماں کالی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے۔ بھائیوں غور کرو، تمہارے دکانوں کا حال کیا؟ تمہارے دکانوں میں، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور تھوڑا آگے پیچھے کر دیں، وقت پہ نہ آئے، 5 منٹ دیر ہو جائے، کوئی کام جلدی نہ کرے، معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا جانتے نہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں بازار کا حال کیا، دکانوں کا حال کیا، گھروں کا حال کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو رکھ کے سور کہنے والے، ماں کی گالی دینے والے، بہن کی گالی دینے والے، اتنے گندے، اتنے ناپاک، جیسے کولار کی زبان میں کہتے ہیں 1 کروڑ کی گالی دینے والے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ تمہاری بیوی 1 کروڑ کی گالی دینے والے، تمہاری ماں 1 کروڑ کی گالی، تمہارے کام کرنے والے مزدور۔ کیا ماحول چل رہا ہے؟ عوام تو عوام، آج لوگوں کا حال کیا؟ علماء کو گالیاں دینے والے، مسجدوں کے امام کو گالیاں دینے والے، علماء تمہاری زبان سے محفوظ نہ رہے، قرآن کو جاننے والے، حدیثوں کو جاننے والے، نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت جاننے والے، شریعت کو پہچاننے والے، اسلام کو پہچاننے والے، تمہاری اولاد کو قرآن پڑھانے والے، سورتیں سکھانے والے، تہذیب تمدن سکھانے والے، ارے علماء تمہاری اولاد کو تمہاری نماز جنازہ سکھانے والے۔ آج ماحول اتنا گندا ہو گیا، تمہاری زبان علماء سے محفوظ نہ رہی، علماء کو گالیاں دینے والے، ائمہ کو گالیاں دینے والے۔ کیا ماحول چل رہا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت بار بار کہہ رہا ہوں، دل کے کان سے سنو، دل کی آنکھ سے سنو، زبان بات کرو، معاشرہ بات کرو۔ ابو داؤد شریف کی روایت، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جانتے ہیں حضرت عائشہ کا مقام کیا، ان کا رتبہ کیا، ان کی فضیلت کیا۔ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ ہمارے نبی عائشہ سے محبت کرنے والے، ارے جاؤ بخاری اٹھا کے دیکھو، تم ریاض الجنہ میں مرنے کی تمنا کرتے ہو، حکیم کے اندر مرنے کی تمنا کرتے ہو، میری موت قرآن پڑھتے پڑھتے آ جانا چاہیے۔ تمہاری دعائیں، تمہاری تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میں مر جاؤں حتیم میں جاؤں، میں مر جاؤں ریاض الجنہ میں جاؤں، میں مر جاؤں
نبی کے روضے پہ کھڑے ہو جاؤ، میری موت آ جائے، ہماری تمنا یہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا خواہش یہ ہے میری موت عائشہ کے گود میں آ جانا چاہیے۔ ایسا ہی ہوا، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا، آپ کا چہرے انور، آپ کا سر مبارک، امی جان عائشہ کا سینہ، امی جان عائشہ کی ران، یہ دو کے درمیان میرے اور آپ کے نبی کا چہرہ، میرے اور آپ کے نبی کا سر مبارک تھا۔ اس حال میں آپ کا انتقال ہوا، امی جان عائشہ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ کی گود میں نبی کا انتقال ہوا، آپ کے کمرے میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ وہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کی برات، جن کی صفائی قرآن مجید کا 18واں پارہ سورہ نور کے اندر 2 رکوع اللہ نے بیان کیا، اللہ نے نازل کیا۔ پہچانو امی جان عائشہ کا مقام کیا ہے، جن کی شان میں اللہ 2 رکوع آیتیں نازل کر رہا ہو۔ وہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی سوکن سیدنا صفیہ، وہ بھی ہماری ماں، ہمارے نبی کی بیوی سیدنا صفیہ رضی اللہ عنہا، وہ چٹی تھی، ان کا ہائٹ لمبا نہیں تھا، چٹا پن تھا۔ امی جان عائشہ نے کہا کہ حسبک من صفیہ کذا و کذا رعنی قصیرہ، یا رسول اللہ یہ صفیہ اتنی چٹی ہے، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک لفظ کہا چٹی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمایا، لقد قلت کلمة لو مزج بها البحر لمزجته۔ عائشہ تیری زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ، تیری زبان سے نکلی ہوئی بات سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر کا مزہ، سمندر کا رنگ، سمندر کا پانی کا مزہ بدل جائے گا۔ ایک لفظ کہنے پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اتنا سخت ترین جملہ، تیرا جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر کا پانی کا رنگ، اس کی بو بدل جائے۔ آج زبانوں سے ماؤں کی گالی دینے والوں، بہنوں کی گالیاں دینے والوں، خاندان قبیلے کا نام لے کر گالیاں دینے والوں، مرنے کے بعد کیا ایک جملے کا حساب اللہ کی عدالت میں دینا نہیں ہے؟ چاہیے قرآن مجید کا 27واں پارہ سورہ قاف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ، ایک لفظ، ایک کلمہ محفوظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کل اللہ کی عدالت میں آپ کے ایک جملے کا حساب لیا جائے گا، اس کا بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ زبان پاک کرو۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ بیان فرماتے ہیں، میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات بڑھ گئی، بحث زیادہ ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے لیے ایک سخت جملہ کہہ دیا، ایک سخت جملہ کہہ دیا۔ بعد میں غصہ دور ہوا، حضرت ابو بکر نے کہا، ربیعہ
میں نے ایک جملہ سخت کہا، تو بدلہ لے لے، تو بھی کوئی جملہ کہہ دے۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی جملہ کہہ دے، بدلے کا بدلہ ہو جائے۔ ربیعہ اسلمی نے کہا میں نہیں کہوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جواب دے دے۔ اگر جواب نہیں دیا اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں گا، یہ پورا واقعہ بیان کروں گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قبلتین ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ قبیلے بنو سلمہ، اس قبیلے کا نام قبیلے بنو سلمہ تھے۔ ربیعہ وہی کے رہنے والے، اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ربیعہ اسلمی کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا یہ بھی عجیب بات ہے۔ ابو بکر نے سب جملہ کہا اور پھر کہنے لگے بدلہ لے لے۔ بدلہ نہیں لے گا، نبی کے پاس جاؤں گا، شکایت کروں گا۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ سیدنا ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے لوگوں جانتے ہو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گیا نبی ناراض ہو جائے گا، نبی ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ربیعہ اسلمی دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابو بکر کے درمیان یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ سن کے بیان فرمایا ربیعہ تجھے جواب میں کوئی سخت جملہ ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ کہہ دو جاؤ ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ میرے بھائیوں دیکھو ایک جملہ کہہ دیا معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں گالیاں، روزانہ ہزاروں سخت جملے زبان سے استعمال کرتے ہیں، آج تک کوئی کسی سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ گالیوں کا مزاج، زبان گندی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روایت میں یوں بیان فرمایا وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، میری امت کے جو لوگ گالیوں میں مبتلا ہو جائیں، تمہاری زبان گالیوں کی عادت، گالیوں کا مزاج رکھنے والی ہو جائے، بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالیوں کا استعمال کرنے والے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب تمہاری زبان گالیوں کا استعمال کرنے والی بن جائے گی اللہ کی نگاہ سے تم گر جاؤ گے۔ آج ہم لوگ اللہ کی نگاہ سے گر چکے۔ ارے زندہ تو زندہ، ہمارا اسلام، ہماری شریعت، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا زندہ تو زندہ، کوئی مر جائے مردوں کو گالیاں مت دیا کرو۔ مر گیا، جنازہ نکل رہا ہے، قبروں کے پاس جا کے مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں مت دو۔ بخاری شریف، نسائی شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا لا تسبوا الاموات لا تسبوا الاموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا۔ میری امت کے لوگوں مردوں کو گالیاں مت دیا کرو، وہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا، قبروں کے حوالے ہو گئے، ان کے اعمال جیسے وہاں چلے گئے۔ یہ مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دے کر کچھ ملنے والا نہیں۔
ہمارا اسلام یہ کہتا ہے مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں مت دیا کرو۔ نسائی شریف کی روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا ترمذی میں روایت، لا تصفوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، مردوں کو گالیاں مت دیا کرو، مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں دو گے ان کے رشتہ دار جو دنیا میں زندہ ہیں وہ سنیں گے، یہ زندہ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ ہمارا اسلام کہتا ہے مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں مت دو۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا بیان کروں، حیات الصحابہ جلد اول اٹھائیے، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ نے سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ جو اسلام لے کر آئے وہ واقعہ پڑھیے۔ وہ واقعے کے اندر جب اکرمہ اللہ کے نبی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے تھے، اللہ کے نبی نے اکرمہ کو دیکھ کر صحابہ سے بیان فرمایا، مومنا مہاجرہ، دیکھو یہ اکرمہ ایمان کی حالت میں، ہجرت کرنے کی حالت میں مومن بن کے، مہاجر بن کے میرے پاس آ رہا ہے۔ صحابہ سے بیان فرمایا، یاد رکھو فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُؤْذِي الْحَيَّ وَلَا يَبْلُغُ الْمَيِّتَ۔ آپ نے بیان فرمایا صحابہ ابو جہل کو گالیاں مت دیا کرو، وہ تو مر گیا، جہنم میں چلا گیا، آج تم ابو جہل کو گالیاں دو گے۔ اکرمہ ان کا بیٹا زندہ ہے، جب اکرمہ سنے گا میرے باپ کو گالی دی جا رہی ہے، اکرمہ کو تکلیف ہوگی، تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ابو جہل کو گالیاں مت دیا کرو، اکرمہ کو تکلیف ہوگی۔ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے زندے تو زندے، مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں مت دیا کرو، زبان پاک رکھو، زبان صاف رکھو۔ سیدنا ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی، لا تسبن احدا، زندگی میں کبھی کسی کو گالی مت دینا۔ وہ صحابی بیان فرماتے ہیں آزاد ہو یا غلام، اونٹ ہو یا بکری، میں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ اور 3 باتیں کیا ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ سے عرض کروں گا۔ اپنا مال اللہ کے گھر پہ لگاؤ، یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن کی فضا، شانتی کی فضا قائم فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ ہمارے مسجد کے باہر جو درگاہ ہے، درگاہ سے لگا ہوا جو گھر ہے، کئی سالوں کی محنتیں فکریں تھی مسجد کے لیے، وہ گھر خریدا جائے۔ الحمدللہ ابھی 2-3 دن پہلے یا اتوار کے دن غالباً وہ گھر خریدا گیا، 60 لاکھ روپیہ کے عوض میں گھر خریدا گیا۔ میرے بھائیوں، اس کا تعاون کرنا، اس کا ساتھ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے یا تو بعد میں ادا کریں یا مسجد کے ذمہ داروں سے مل کر وہ گھر کے خریدنے میں اس کا تعاون فرمائے، چندہ عنایت فرمائے اور ساتھیوں کو بتائے اتنا 60 لاکھ روپیوں میں خریدا گیا ہے۔ اپنا مال، اپنی دولت اس پہ لگاؤ، ہماری دنیا، ہماری قبر، ہماری آخرت بنے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جذبے لے کر اپنا مال دینے والے بنو۔ اللہ سے دعا فرمائے
اللہ ہم سب کی پوری امت کی گالی گلوچ سے حفاظت فرمائے، ہمارے زبانوں کو اللہ پاک فرمائے، صاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.